السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد چھٹی جماعت کے نصاب میں شامل کتاب اپنی زبان کا 19واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا جو سبق ہم پڑھیں گے وہ نظم ہے محمد فاروق دیوانہ کی لکھی ہوئی، جس کا عنوان ہے پیام عمل۔ اس نظم کے ذریعے سے شاعر نے لوگوں کو عمل کا پیغام دیا ہے، عمل کی دعوت دی ہے، کام کرنے کی دعوت دی ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں شاعر نے کیا کہا ہے۔ گر قوم کی خدمت کرتا ہے، احسان تو کس پر دھرتا ہے؟ کیوں غیروں کا دم بھرتا ہے؟ کیوں خوف کے مارے مرتا ہے؟ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر تم قوم کی خدمت کرتے ہو تو احسان کس پر کرتے ہو؟ کیوں تم غیروں کے سہارے ہو اور خوف سے کیوں مرے جا رہے ہو؟ اٹھو، کمر باندھو، کوشش کرو، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا بند دیکھتے ہیں۔ جو عمریں مفت گوائے گا وہ آخر کو پچھتائے گا، کچھ بیٹھے ہاتھ نہ آئے گا، جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا، تو کب تک دیر لگائے گا، یہ وقت بھی آخر جائے گا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ مفت میں عمر گنوانے والے کو صرف پچھتانا پڑتا ہے، اور بیٹھے بٹھائے ہاتھ کچھ نہیں آتا، کوشش جو کرتا ہے، جو ڈھونڈتا ہے، وہ اس کو ملتا ہے۔ تو دیر لگانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ وقت بھی ایسے ہی چلا جائے گا۔ اٹھو، کمر کسو اور کوشش کرو، پھر دیکھو خدا کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلا بند دیکھتے ہیں۔ جو موقع پا کر کھوئے گا وہ اشکوں سے منہ دھوئے گا، جو سوئے گا وہ روئے گا، اور کاٹے گا جو بوئے گا، تو غافل کب تک سوئے گا، جو ہونا ہوگا ہوئے گا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ جو موقع کو جسے کوئی موقع ملے اور وہ اس کو گوا دے، تو وہ جو آگے چل کر اسے پچھتاوا ہی ہونا ہے، اور وہ اپنے اشکوں سے یعنی اس کو رونا ہے۔ جو سوئے گا وہ روئے گا، یعنی کام کے وقت جو غافل ہے، جو غافل ہے اور جو سوئے گا وہ روئے گا، مطلب جو غفلت سے کام لے گا اسے رونا ہے، اور کاٹے گا جو وہی بوئے گا اسے، یعنی جو بوئے گا وہی کاٹے گا، جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ تو غافل کب تک سوئے گا، مطلب غفلت میں پڑے ہوئے کب تک سو سکتا ہے؟ جو ہونا ہے سو ہوگا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ پہلے تو اپنی کوشش کرو، پھر دیکھو اللہ رب العزت کی طرف سے اور خدا کی طرف سے کیا ملتا ہے اس کو۔ اس کے بعد دیکھیں شاعر کہہ رہا ہے، خوبصورت شعر ہے یہ، دیکھیں۔ یہ دنیا آخر فانی ہے اور جان بھی ایک دن جانی ہے، پھر تجھ کو کیوں حیرانی ہے، کر ڈال جو دل میں ٹھانی ہے، جب ہمت کی جولانی ہے تو پتھر بھی پھر پانی ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا ہے جو نا، اسے آخر ختم ہونا ہے۔ فانی کا مطلب فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور جان بھی ایک دن جانی ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، جان چلی جائے گی، پھر تم حیران کیوں ہو؟ جو دل میں ٹھانا ہے کر ڈالو، اور جب ہمت کی جولانی ہے، جولانی کہتے ہیں جذبہ، جوش، طبیعت کی روانی، ہمت وغیرہ، تو جب ہمت میں جوش ہے نا، تو پھر انسان کے سامنے پتھر بھی پانی کی طرح ہے، جدھر چاہے ادھر موڑ دے، جو چاہے وہ کر لے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کا مطلب ہے اٹھ جاؤ، ہوشیار ہو کر کے تیار ہو جاؤ، اور پھر کمر یعنی کام کرنے میں لگ جاؤ، پھر دیکھو خدا اس کا کیا نتیجہ دیتا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت نظم اور ایک اچھا پیغام بھی ہے، دعوت عمل دی گئی ہے۔ اب دیکھیں ہم الفاظ معنی۔ غافل کا معنی ہوتا ہے بے خبر، غفلت کرنے والا۔ فانی کا معنی ہے ختم ہونے والا، جسے فنا ہو جانا ہو۔ جولانی کا معنی ہے جوش، طبیعت کی روانی، ہمت۔ خوف کا معنی ہے ڈر۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سوالات۔ پیام عمل، سوچیے اور بتائیے
قوم کی خدمت کس جذبے سے کرنی چاہیے؟ شاعر نے کہا ہے کہ قوم کی خدمت کرنا ہو تو احسان جتانے کے لیے نہیں کی جاتی، قوم کی خدمت بے لوث جذبے سے کی جاتی ہے، جس میں لوگوں سے کچھ پانے کی امید نہیں ہوتی۔ مطلب یہ امید نہیں ہوتی کہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں قوم کے لیے تو قوم والے مجھے عزت دیں گے، مجھے پیسہ دیں گے، مجھے کوئی منصب دیں گے، عہدہ دیں گے۔ اس جذبے سے نہیں کرنی چاہیے۔ قوم کی خدمت اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں، میری قوم کو اس سے فائدہ ہو، میری قوم آگے بڑھے، میری قوم ترقی کرے، تو اس جذبے سے قوم کی خدمت کرنی چاہیے۔ دوسرا سوال ہے، وقت برباد کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ وقت برباد کرنے کا انجام رونا اور پچھتانا ہوتا ہے۔ نظم کے تیسرے بند میں شاعر نے کیا کہا ہے؟ نظم کا تیسرا بند ہے، جو موقع پا کر کھوئے گا وہ اشکوں سے منہ دھوئے گا، جو سوئے گا وہ روئے گا اور کاٹے گا جو بوئے گا، تو غافل کب تک سوئے گا، جو ہونا ہوگا ہوئے گا۔ شاعر کہہ رہا ہے موقع پا کر بھی اگر کوئی اس کو چھوڑ دے، اس موقع کو نہ بھنا پائے، تو وہ اشکوں سے منہ دھوئے گا، اسے رونا ہے زندگی میں، اور جو سوئے گا تو وہ روئے گا۔ کام کے وقت جسے نیند کی عادت ہے تو وہ سوئے گا، اور جو کاٹے گا ظاہر سی بات ہے جو بویا ہے وہی کاٹے گا۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ انسان جیسا کرے گا زندگی میں ویسا ہی اس کو سبق ملے گا، اور جو غفلت برتے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو نقصان پہنچنا ہے۔ اب سوال نمبر 4 کا جواب دیکھیں، وقت پر کام نہ کرنا، وقت پر کام نہ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اگر وقت پر کام نہ انجام دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے ایک تو وہ جو لمحہ ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، اور انسان اس کے بعد پھر وہ موقع یعنی اس وقت کو پا نہیں سکتا، جس کی وجہ سے اسے پچھتاوا اٹھانا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے۔ ہمت کی جولانی سے شاعر کا کیا مطلب ہے؟ ہمت کی جولانی سے شاعر کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کی ہمت فولادی ہے، ارادے مضبوط ہیں، حوصلے بلند ہیں، تو اس میں انسان اگر کچھ کرنے کی ٹھانے تو کوشش کرنا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 6، پتھر کے پانی ہونے سے کیا مراد ہے؟ پتھر کے پانی ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے، کوئی بھی انسان جب جذبے سے سرشار ہو کر بلند حوصلے مضبوط ارادوں سے جب وہ آگے بڑھتا ہے تو بڑی بڑی مصیبتیں وہ آسانی سے ان کا سامنا کرتا چلا جاتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر جو لوگ کیا بولتے ہیں کوشش نہیں کرتے، ہمت سے کام نہیں لیتے، ان کے لیے پھر دقتیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کا سامنا کرنے میں بکھر جاتے ہیں۔ تو اب اس کو دیکھیں، لکھیے، اشکوں سے منہ دھونا یہ محاورہ ہے، اس کے معنی ہے رونا اور آنسو بہانا، یعنی اشکوں سے منہ دھونا کے معنی رونا اور آنسو بہانا۔ نیچے کچھ محاورے اور ان کے معنی دیے گئے، ان محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ جملے کیا ہے؟ احسان دھرنا، کسی کی مدد کر کے اسے جتانا۔ آپ نے کسی کو پیسے دیے ضرورت کے طور پر، کوئی موقع آیا تو آپ نے فوراً اس سے کہہ دیا کہ میں نے آپ کی مدد کی تھی، تو یہ ہوا کہ کسی پر آپ احسان کر کے اس کو جتاتے ہیں۔ دم بھرنا، کسی کو بہت زیادہ یاد کرنا، کسی کی ہر وقت تعریف کرتے رہنا، یہ دم بھرنا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو ہمیشہ کسی نہ کسی کا دم بھرتے ہیں۔ کمر باندھنا مطلب تیار ہونا، ہاتھ نہ آنا مطلب حاصل نہ ہونا، نہ ملنا۔ پتھر پانی ہونا یعنی بہت مشکل کام کا آسان ہو جانا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگلی مشق، اور وہ ہے غور کرنے کی بات۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ شعر نظم میں بار بار آیا ہے۔ اگر کسی نظم میں اسی طرح کوئی مصرع یا شعر بار بار آئے تو ایسی نظم کو ترجیح بند کہا جاتا ہے۔ ترجیح بند نظم کہا جاتا ہے، جس میں ایک ہی مصرے کو، ایک ہی شعر کو یا پھر ایک ہی مصرے کو بار بار دہرایا جائے۔ تو یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر آپ نے ہمارے پچھلے ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ان ویڈیوز کا لنک مل جائے گا، آپ شروع سے ان ویڈیوز کو دیکھ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔
تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔